السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے چینل گائیڈ ٹو لرننگ انگلش میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شہاب الدین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، اس سے پہلے ہم نے آپ کو انجان اور آشنا شخص سے انگلش میں گفتگو کیسے کرنی ہے، کیا پوچھنا ہے، کیسے پوچھنا ہے، یہ سب باتیں بتائی اور مختلف اچھے جملے سکھائے اور طریقے سکھائے۔ آج کی یہ ویڈیو اسی کا دوسرا حصہ ہے، جس میں ہم جانیں گے کہ نام اور کام پوچھنے کے بعد آگے کیا پوچھنا چاہیے، گفتگو کو مزید دراز کیسے کرنی چاہیے، کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیا کیا پوچھنا چاہیے۔ پوری بات اچھے سے جاننے اور سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک یعنی اخیر تک دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں۔ اور اگر آپ نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو پہلے اسے دیکھ لیں، پھر اسے دیکھیں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور بیل آئیکن میں آل کا بٹن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی ایک ویڈیو بھی آپ سے۔ دوستو، پہلے دن عام شخص کا تعارف ہوا، عام معلومات کا تبادلہ خیال ہوتے ہی ہم اس شخص کی علمی قابلیت کے تعلق سے چرچا کرتے ہیں۔ اس تعلق سے شہر بھی چرچا میں آ جاتے ہیں، اس لیے ہم دوبارہ اس طرح سوال کرتے ہیں، واٹ از یور ایجوکیشنل کوالیفیکیشن؟ واٹ از یور ایجوکیشنل کوالیفیکیشن؟ آپ کی علمی قابلیت کیا ہے یا آپ کی علمی صلاحیت کیا ہے، یعنی آپ نے کہاں تک تعلیم حاصل کی ہے۔ سامنے والا اپنی علمی قابلیت کے مطابق یہ جواب دیکھ سکتا ہے۔ اگر اس اسکول لائن سے پڑھائی کی ہے تو کہے I have done my +2، I have done my +2، میں نے اپنی 12ویں پاس کر لی ہے، یا I am a graduate in arts، میں آرٹس میں گریجویٹ ہوں، یا I am a post graduate، میں پوسٹ گریجویٹ ہوں، یا I have completed my MBA، میں نے اپنا MBA مکمل کر لیا ہے، یا I am MA، میں MA پاس ہوں۔ اپنی علمی قابلیت کے مطابق صحیح جملے کا استعمال کریں اور کبھی بھی خود کے لیے اسپیشلسٹ، ایکسپرٹ یا ماسٹر وغیرہ جیسے تعریفی الفاظ کا استعمال نہ کریں۔ ہاں، اگر کوئی پوچھے تو بتا سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہوگا where did you do your school education، یا پھر where did you do your schooling؟ آپ نے اپنی اسکولی تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے؟ تو جواب ہو سکتا ہے، اس طرح جواب دے سکتے ہیں، I had my school education in Delhi، یا I had my schooling in Delhi، میں نے اپنی اسکولی تعلیم دلہی سے کی ہے۔ یہ جس شہر میں آپ نے اپنی اسکولی تعلیم حاصل کی ہے اس کا نام جوڑ لیں۔ یہ سوال ہوگا، اس طرح بھی سوال کر سکتے ہیں where did you do your college studies، کالج کے بارے میں اگر پوچھنا ہے تو where did you do your college studies، آپ نے اپنی کالج تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے۔ تو اس طرح جواب دیں، I did my college studies in Hyderabad، I did my college studies in Mumbai، میں نے اپنے کالج تعلیم حیدرآباد سے حاصل کی ہے یا ممبئی سے کی ہے، جہاں سے بھی آپ نے کی ہو۔ یا کہہ سکتے ہیں I did my graduation through correspondence course یا distance course، میں نے اپنا گریجویشن فاصلاتی کورس کے ذریعے کیا ہے۔ اس طرح مختلف انداز میں جو آپ نے کیا ہے جواب دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر مدرسہ لائن سے پڑھے ہیں اور آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ واٹ از یور ایجوکیشنل کوالیفیکیشن، آپ کی علمی لیاقت یا تعلیمی لیاقت کیا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں I am an عالم، I am a فاضل، I am a مفتی، I am a قاضی، جو بھی آپ نے پڑھائی کی ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک عالم ہوں یا فاضل ہوں یا پھر مفتی ہوں یا قاضی ہوں۔ اس طرح آپ بتا سکتے ہیں، یا اس طرح کہہ سکتے ہیں I have completed my عالمیت یا فضیلت کورس، my عالمیت کورس یا فضیلت کورس، میں نے اپنا عالمیت کورس یا فضیلت کورس مکمل کر لیا ہے۔ یا یوں کہہ سکتے ہیں my افتاء کورس، میں نے اپنا افتاء کورس مکمل کیا، افتاء کر لیا ہے۔ اس میں آپ مدرسے اور جگہ کا نام کا اضافہ کر کے بھی بول سکتے ہیں، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں I have done my فضیلت کورس from دارالعلوم دیوبند، یا from دارالعلوم ندوۃ العلماء، یا جامعہ مظاہر علوم سہارنپور وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح آپ بتا سکتے ہیں۔ بات چیت کا سلسلہ اب ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک ناآشنا شخص، انجان شخص سے تعارف سے اس کی علمی قابلیت کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کی اور جواب بھی ملے۔ اب فطری طور پر ان کے رہنے کے مقام کے بارے میں جاننا ہے کہ وہی کس مقام اور کس شہر کا رہنے والا ہے، تو گھر کے بارے میں کئی طرح ہم سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کئی انداز سے۔ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں where do you live، ویئر ڈو یو لیو، آپ کہاں رہتے ہیں، یا ویئر آر یور لیونگ،
where are you living, where are you living, آپ کہاں رہ رہے ہیں, یا where is your residence, where is your residence, آپ کا مقام کہاں ہے, یا where are you from, آپ کہاں سے ہیں, where do you come from, آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں, یا which is your home town, آپ کا ہوم ٹاؤن کہاں ہے, which is your native place, آپ کہاں کے رہنے والے ہیں, یا where do you belong to, آپ کہاں کے باشندے ہیں. تو یہ مختلف انداز ہے پوچھنے کے, زبردست انداز ہے, بہت ہی شاندار ہے, مختلف طریقے سے آپ کسی کو بھی اختیار کر سکتے ہیں. اس کے جواب میں آپ کے سائل کے سوال کے الفاظ میں اپنے شہر کے نام کا اضافہ کر کے اس طرح کہہ سکتے ہیں. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں I live in Delhi, I living in Mumbai, یا I am residing یا I am residing in Hyderabad. میں حیدرآباد میں رہتا ہوں, دلی میں رہتا ہوں, یا ممبئی کا رہنے والا ہوں. یہ کہہ سکتے ہیں I am from Mumbai, I come from Delhi, my hometown is Delhi, I am native of Mumbai, I belong to Delhi. اس طرح جو بھی آپ کے شہر کا نام ہو وہ آپ لگا سکتے ہیں اس کے ڈاٹ ڈاٹ کے آگے. اگر آپ گاؤں یا کالونی وغیرہ کا اضافہ کریں تو اگر لیو کا استعمال کر رہے ہیں لیو, تو کالونی یا گاؤں سے پہلے ایٹ لگا دیں. جیسے اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں I live at دیوبند in سہارنپور, تو پہلے ایٹ لگا دیا پہلے والے میں اور آگے ان لگا دیا, تو I live at دیوبند in سہارنپور. یا پھر ایسے بول لیں I belong to دیوبند سہارنپور, ان ایٹ لگانے کی ضرورت ہی نہیں, ڈائریکٹ بول سکتے ہیں. یاد رہے جن الفاظ سے سوال ہو اور جن صیغے سے اور فعل میں ہو جواب بھی انہی کے مطابق دیں. جیسے where do you live پوچھا جائے اگر کہ where do you live, تو جواب میں I live in ہی دیں کہ I live in ممبئی اس طرح کر کے, نہ کہ I belong to. سوال پوچھا گیا where do you live تو آپ نے کہہ دیا I belong to, ایسا نہیں کرنا. بلکہ سوال اگر ہو where do you live, live کا لفظ استعمال کیا گیا تو آپ جواب بھی دیں I live in وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد سامنے والے کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بھائی وہ آپ سے بھی فوراً پوچھے کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں. تو وہ سامنے والا اپنا پتہ بتانے کے بعد آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے اینڈ یو, اور آپ کہاں کے رہنے والے ہیں, یا پھر کہہ سکتا ہے اینڈ ویئر آر یو فرام, اور آپ کہاں سے ہیں, یا پھر اس طرح کہے مائی ہوم ٹاؤن از دہلی یا ممبئی یا جو بھی ہے, مائی ہوم ٹاؤن از دہلی اینڈ یور, میرا گھر تو دلی ہے, آپ کا کہاں ہے. تو آپ بالکل انہی کے الفاظ کو ریپیٹ کر سکتے ہیں, جواب انہی کے الفاظ میں دے سکتے ہیں جو انہوں نے دیا ہے. جن الفاظ سے آپ نے سوال کیا تھا انہی کو دہرا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں I live in ممبئی, I belong to دہلی یا I belong to حیدرآباد, جہاں سے بھی آپ ہیں کہہ سکتے ہیں. اب آگے مزید سوالات بھی کر سکتے ہیں. جیسے آپ بات کو مزید دراز کرنے کے لیے, بات کو آگے بڑھانے کے لیے آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں How far is سہارنپور from دہلی, دہلی سے سہارنپور کتنی دور ہے, یا اٹس جواب ملے گا اٹس اباؤٹ 200 کلومیٹرز, تقریباً 200 کلومیٹر دوری پر واقع ہے. یا یوں سوال کر سکتے ہیں ہاؤ مینی آورس ڈرائیو, ہاؤ مینی آورس ڈرائیو یعنی کتنے گھنٹے کا سفر ہے. جواب ہو سکتا ہے اٹس اباؤٹ 4 hours جرنی بائی روڈ, سڑک سے جائیں تو تقریباً 4 گھنٹے لگیں گے. سوال اس طرح کر سکتے ہیں ہاؤ از دا ویدر دیئر, وہاں کا موسم کیسا ہے. کہہ سکتے ہیں جواب میں جنرلی اٹس کوائٹ ہاٹ, عام طور پر کافی گرمی کہیے. یوں سوال کر سکتے ہیں آگے واٹ از دا میجر آکوپیشن آف دا پیپل, وہاں کے لوگوں کا خاص کاروبار کیا ہے. تو جواب ہو سکتا ہے دا میجر آکوپیشن آف دا پیپل آف فارمنگ, دا میجر آکوپیشن آف دا پیپل از فارمنگ, وہاں کے لوگوں کا خاص کاروبار زراعت یعنی کھیتی ہے. تو اس طرح باتوں سے بات نکال کر اور دھیرے دھیرے باتوں کو آگے بڑھا کر آپ پورے حالات کا جائزہ لے سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں, اور بات کو مزید دراز سے دراز تر کر سکتے ہیں. تو یہ طریقہ ہوتا ہے کسی سے گفتگو کرنے کا. تو دوستو, ہماری یہ کوشش کیسی لگی, انگریزی پڑھانے کا یہ طریقہ کیسا لگا, اب تک کے اسباق کیسے رہیں, ہمارا یہ چینل آپ کے لیے کس حد تک مفید اور معاون ثابت ہوا, کمنٹ باکس میں ضرور تبصرہ کریں, اور ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.